بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں رمضان رمز سے لیا گیا ہے، جس کے مطلب شدید گرمی اور تپش کے ہیں۔ ماہ رمضان میں مسلمان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ رمضان سے مراد جل جانا کے ہیں، کسی چیز کا جل جانا۔ رمضان میں جل جانے سے روزے کا کیا تعلق ہے اور کیا واسطہ ہے؟ ناظرین گرامی، رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک مسلمان کے سارے سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جس طرح انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں جلتا رہتا ہے۔ جتنی شدید بھوک اور پیاس لگتی ہے، اسی طرح آگ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایندھن کی آگ میں چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور رمضان میں روزے دار کی بھوک پیاس سے جو آگ بنتی ہے، اس سے اللہ پاک مسلمان کے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ آخری روزے اللہ تعالیٰ روزے دار کے پورے سال کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے اور روزے دار کو پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسا کہ اس انسان نے ابھی جنم لیا ہو۔ حج کا مہینہ آئے تو انسان کے اعمال ویسے کے ویسے رہتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر نیک کام کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نفل کو ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مسلمان نے ایک فرض روزے کو چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزے رکھتا رہے، تو پھر بھی وہ مسلمان اس قضا کیے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہ کر پائے گا۔ فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس عمل کو جاری رہنے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ و استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ پاک ہم کو اس گناہ سے معاف کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ملاقات ایسے لوگوں سے کروائی گئی جن کو ایڑیوں کے بل الٹا باندھا ہوا تھا، ان کی بانچیں چھین کر ریزہ ریزہ کر دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیو، یہ سزا اس بندے کی ہے جس نے روزہ تو رکھا لیکن افطاری سے پہلے ہی کھولا۔ یہ سزا اس کی ہے جس نے افطاری میں جلدی کی۔ ذرا سوچئے، جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو اللہ پاک نے اس بندے کی کیا سزا رکھی ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا و آخرت کی سلامتی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک رمضان کے مہینے کے ثواب کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دو، نفل کو ادا کرنے کا ثواب فرض کے برابر کر دو۔ جو پورا رمضان تراویح کی پابندی کرے اور پورے مہینے کے روزے رکھے تو اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو ایسے دھو دے گا جیسے اس بندے نے آج ہی جنم لیا ہو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جس نے روزہ اور نماز میری جزا کو حاصل کرنے کے لیے رکھا، اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کا قیام کسی امت کو عطا نہیں ہوا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، 8 یا 6 رمضان میں حضرت داؤد علیہ السلام، 12 یا 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا۔ باقی کتابوں کو مکمل اور ایک ہی دفعہ نازل کیا گیا، لیکن رمضان کی لیلۃ القدر میں غار حرا میں قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک بار میں ہی نازل نہ فرمایا۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے کئی سال کی مدت میں مکمل کیا۔ کتنے نبی دنیا میں آئے، سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک باری نازل ہوتے تھے، اور اس سے زیادہ بار کسی جگہ ذکر نہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں 24,000 بار تشریف فرما ہوئے۔ جو شخص رمضان المبارک میں صبح کو روزے کی حالت میں اور رات کو تراویح ادا کرے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کے مہینے میں دنیاوی کاموں کو کم کریں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، کیونکہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں اللہ پاک ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے ملازمین کو بھی روزے کی تلقین کیا کریں، ملازموں سے رمضان میں بالکل کم کام کروائیں تاکہ وہ عام معمول کے مطابق کاموں میں مشغول رہنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ روزے دار کے جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان میں اللہ پاک روزے دار پر روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو کھانے سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار روزہ رکھ کر برے کاموں سے منع ہو جاتا ہے۔ روزے دار وہ کام نہیں کرتا جس کو اللہ نے منع فرمایا، وہ گالی، غیبت، جھوٹ جیسی برائیوں سے بچتا ہے۔ جب وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کسی کی غیبت کیوں کرے، کسی کو غلط نظر سے کیوں دیکھے۔ روزہ دار بند کمرے میں پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں کھائے گا، اس کو یقین ہے کہ اس کو کھانے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ روزے دار کبھی بھی بند کمرے میں پانی نہیں پیے گا، نہاتے ہوئے بھی اپنے منہ میں پانی کا قطرہ نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رمضان میں کم نہیں تولنا چاہیے، رمضان میں کیوں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہ شرف کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چیونٹیاں، مچھلیاں اور ہوائیں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا تھا کہ رات کے آخری پہر عبادت کرنے سے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سوا یہ شرف کسی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں اعمال کرنے والے کا انتظار جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رہی ہوں۔ اللہ پاک روزے دار کے لیے جنت تیار کرتا ہے کہ دنیا میں میرے اس بندے نے روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دیا ہے، میں یہاں اس کا صلہ اپنے نیک بندوں کو عطا کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور رمضان مبارک کے روزے پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔